ہم ہم کو کئی چیزیں خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے زندگی بسر کرنا بولے تو، کئی چیزیں ہم خریدتے بھی ہیں. ہم کپڑے خریدنے کے لیے یا کوئی اور چیزیں خریدنے کے لیے اگر جانا ہو تو ہم میں سے بہت سارے بھائی بہن وہ کمپنی والا، وہ شو روم والا آفر کب رکھے گا، اچھا آفر کب رکھے گا، ہم کب جا کر خریدیں گے، اس آفر کے انتظار میں رہتے ہیں. کیونکہ چیز سستے میں ملتی ہے. کئی دن سے آفر کے انتظار میں رہتے ہیں. میں دیکھا ہوں پبلسٹی وغیرہ چیک کرتے رہتے ہیں. جب آفر مل جاتا ہے، آفر کی خبر ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو فوراً خریدنے کے لیے اس شو روم کو، اس دکان کو جانے کی کوشش کرتے ہیں، جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہم آگاہ کرتے ہیں فلاں دکان میں، فلاں شو روم میں اس طریقے کا آفر رکھا ہے. میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آفرز رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہم کو سال میں وہی نیکیاں کرتے رہتے ہیں ہر دن، مگر کچھ آفر کے دن ہوا کرتے ہیں. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر نیکیاں دیتا ہے. وہی نیکی کے لیے اسی کار خیر، وہی نماز، وہی محنت. مگر جب آفر کے دن رکھا ہے اللہ تعالیٰ، بڑھ چڑھ کر نیکیاں ملتے ہیں. مثال کے طور پر ماہ رمضان ایک آفرز کا مہینہ چلا گیا. مثال کے طور پر جو ابھی 9 دن گزرے ہی کل تک، یہ بھی آفرز کے دن ہے. الحمدللہ معمولی بات نہیں. اللہ کے پیارے حبیب، کونین کے تاجدار، اما عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے ان دنوں میں جو گزر گئے ہیں، ذوالحجہ کے ان دنوں میں نیکی کے برابر بقیہ 355 دن، ان 10 دنوں کے نیکیوں کے برابر بقیہ سال کے 355 دن ہے نا، ان دنوں کی کوئی نیکی نہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. غور کیجئے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو 10 دن ابھی چاند دیکھے نا، ہم چاند سے دوسرے دن سے لے کر چاند کا دن، جو چاند کی رات گزری، دن گزرا، اس دن سے لے کر آج تک 10واں دن گزر رہا ہے. ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کہ طول کے برابر، ثواب کے برابر، نیکی کے برابر بقیہ 355 دن بھی اگر کوئی نیکی کر لیا، وہ نیکیاں وہ کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو، ان نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اب کسی نے سوال کیا اصحاب اکرام میں سے، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ان 10 دنوں کے علاوہ 350 پر 5 دن میں کوئی دشمنان اسلام سے جنگ لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لے کر، ہتھیلی میں جان لے کر، گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنان اسلام سے جنگ کر رہا ہے، کیا وہ شخص بھی ان دنوں کے نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر فرمایا ہاں، وہ شخص ہو سکتا ہے ان 10 دنوں کے نیکیوں سے بھی زیادہ نیکیاں حاصل کرنے والا. وہ شخص ہو سکتا ہے جو شخص اپنے پورے مال کو، جائیداد کو لے لیا جنگ میں خرچ کرنے کے لیے. جنگ میں خرچ کرنے کے لیے اس کا جتنا بھی مال ہے پورا کا پورا لے لیا، ایک چیز بھی نہیں چھوڑا. جنگ میں پہنچ گیا، جتنا بھی مال لیا پورا مال جنگ میں خرچ ہو گیا. اور اتنا ہی نہیں، اس کا گھوڑا بھی شہید ہو گیا، مارا گیا. اب وہ بھی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. وہ بھی شہید ہو گیا، اس کا گھوڑا بھی مارا گیا، اس کا مکمل پیسہ جتنا بھی لے کر گیا، ایک پیسہ بھی گھر کے پاس نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. وہ پورے کا پورا پیسہ لا، پورا پیسہ خرچ کر دیا جنگ میں. گھوڑا بھی مارا گیا، خود بھی شہید ہو گیا، ایک چیز بھی واپس نہیں ہوئی. وہ شخص ان 350 پر 5 دنوں میں نیکیاں جو کیے جاتے نا، ان سے افضل ہو سکتا ہے. 350 پر 5 دنوں میں اگر کوئی اس طریقے کا کار خیر کر دیا، نیکی کر دیا، تو ان 10 دنوں کے نیکی سے افضل ہو سکتا ہے.
وہ خوش نصیب وہ ایک ہی۔ ایسے آفت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، جیسا تاجروں کو دیتا ہے، بیپاریوں کو دیتا ہے سیزن کے دن، ہم کو بھی سیزن کے دن اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہے۔ آج بھی سیزن کا دن ہے۔ آج کے تعلق سے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ آج کے دن اللہ تعالیٰ وہ آفر رکھا ہے، فرمایا قربانی سے بڑھ کر کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے آج کے دن۔ اللہ اکبر۔ آج کے دن جو بھائی قربانی دیتا ہے، چاہے وہ بڑے جانور میں ایک حصہ لے لیا یا کوئی دمبا خرید لیا، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ دمبا کیسا ہونی چاہیے، اس کے خوبیاں کیا ہے، اس کی اسپیشلٹی کیا ہے، وہ شرائط کے برابر کا دمبا اگر کوئی خرید لیا یا کسی بڑے جانور میں حصہ مل گیا تو اس نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی آج کے دن۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف 1977 جو قربانی کرنا چاہتا ہے، غور کیجئے میرے محترم دوستو، جو قربانی کرنا چاہتا ہے چاند دیکھے جب سے اور قربانی کرنے تک اپنے بال اپنے ناخن نہ نکالے۔ اب بات ایسی ہوتی ہے کہ بہت سارے بھائی انتظار کر رہے ہوں گے قربانی کب ہوگی، کیونکہ قربانی کرنے والا شخص بال اور ناخن نکالنے کی اس کو اجازت نہیں ہے چاند دیکھے جب سے قربانی کرنے تک۔ اس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھائی دانتوں سے ناخن نکالنے کی عادت رہتی ہے۔ میں اس لیے آگاہ کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج تو قربانی کا دن ہے، 9 دن ختم ہو گئے۔ نہیں میرے محترم دوستو، اور 3 دن باقی ہے قربانی کے۔ الحمدللہ آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، اس کا بعد والا دن بھی، چوتھے دن کے دن غروب ہونے تک آپ لوگوں کو قربانی کرنے کا موقع ہے۔ اس وقت تک بھی قربانی دینے والا شخص جانور ذبح ہونے تک اپنے ناخن اپنے بال کو نہ کاٹے گئے۔ کچھ لوگ دانتوں سے نکالتے رہتے ہیں، نیت کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، وہ عادی رہتے ہیں کہ زندگی بھر اپنے ناخنوں کو دانتوں سے نکالتے ہیں۔ یہ بہت ہی صحیح کام نہیں ہے، گندا کام ہے، کیونکہ ڈاکٹرز بھی ہمیں ڈرا رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں صحتی اعتبار سے وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے دوسرے ناخن نکالتے رہتے ہیں، یہ نہیں کٹر سے نکالے آپ لوگ، کوئی چیز کوئی ہتھیار لے کر نکالے، مگر ایسی عادت والے یہ نیت کرنے کے باوجود بھی ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بچتے رہیں۔ تو میرے محترم دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ احمد اور ابن ماجہ، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سوال کیا، اصحاب اکرام نے سوال کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانیاں ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ قربانیاں ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ سنت بولے تو آج کے دن ہم کسی جانور میں حصہ مل جاتے ہیں، آج کے دن ہم 20,000 یا 15,000 25,000 رکھ کر ایک جانور خریدتے ہیں۔ کیا ایسی قربانی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایسی تھی میرے محترم دوستو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جلیل القدر پیغمبر کا مرتبہ دیا، مگر وہ بھی جس طریقے سے ہم کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، ہم کو اللہ تعالیٰ بنایا مٹی سے، ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ نہیں، جنات کو جیسا پیدا کیا، فرشتوں کو جیسا پیدا کیا، کیا اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا؟ نہیں، وہ بھی ہم جیسے ہی انسان تھے، ان کو بھی خواہشات ہوا کرتے تھے، ان کو بھی جب رات ہوتی تو نیند آیا کرتی تھی، دن میں بھوک ہوا کرتی تھی، مگر میرے محترم دوستو اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی بچپن سے لے کر
آخر تک اللہ کی آزمائشوں میں، اللہ کے امتحانات میں گزری میرے محترم دوستو۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ اس قربانیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دمبا ذبح نہیں کیے، کسی جانور میں حصہ نہیں ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کئی سالوں سے دعائیں کرتے خواہشات اپنے دلوں میں رکھ کر، اپنے ان کی بیوی اور وہ دلوں میں خواہشات رکھ کر دعائیں کرتے رہے آخرکار اللہ تعالیٰ ایک لڑکا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایک لڑکے کو ان کو الحمدللہ میسر کیا، عطا فرمایا۔ اس لڑکے کے تعلق سے وہ خواب دیکھ رہے ہی کہ لڑکے کو ذبح کر رہے ہیں، لڑکے کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، وہ کیسا ایمان تھا، وہ کیسا جذبہ تھا، وہ کیسی اللہ کی رضا کے خواہش مند تھے، وہ بھی انسان تھے میرے محترم دوستو۔ فوراً اپنے لخت جگر نور نظر کو، اپنے لڑکے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں خواب دیکھ کر۔ پھر اپنے لڑکے کے پاس جاتے ہیں، لڑکے سے پوچھتے ہیں، اے میرے لڑکے، میں اللہ کی راہ میں تجھے قربان کرتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے خواب دیکھا ہوں، تیرا ارادہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی کیسی تربیت تھی ابراہیم علیہ السلام، ان کا ایمان، ان کا جذبہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ان کی خواہش تو تھی، مگر ان کا لڑکے کی تربیت کیسی تھی؟ آج ہمارے بچوں کو ہم تربیت کیسی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، لڑکے سے جب آ کر سوال کرتے ہیں کہ اے لڑکے، میں تیرے کو ذبح کر رہا ہوں، مجھے حکم ہو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہوں۔ لڑکے نے کہا اللہ اگر چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا میرے محترم دوستو، اللہ کی راہ میں چھوٹی سی انگلی کٹانے میں آپ ہم راضی ہو سکتے ہیں؟ آج کے دن صرف نماز کے لیے وقت نکالنے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فوراً بچے نے ہاں کہہ دیا، لڑکے نے، میں اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، لے کر جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہی طریقہ، وہی سنت ہم پر بھی اگر فرض کر دیا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا رحم و کرم والا ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اگر فرض کر دیا، کسی کو ایک لڑکا ہو وہ بھی میری راہ میں ذبح کرے، کسی کو 3 لڑکے ہو وہ بھی اپنے میری راہ میں ذبح کرنے لگ جائے، یا 3 لڑکوں میں کم از کم ایک لڑکے کو میری راہ میں قربان کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا قانون اگر فرض کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں ہر بھائی اس امتحان میں ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے۔ غور کیجئے، 100% صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے کو جنگل و بیابان میں لے کر جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں۔ بچہ لڑکا کتنا جذباتی اور ایمان والا اور نیکیوں کا خواہش مند، کہہ رہا ہے ابا جان تم اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کیونکہ تم اپنے آنکھوں سے مجھے دیکھ کر ذبح کرنے کے لیے تمہارے دل میں محبت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، پٹی باندھ لیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، صرف ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے میرے محترم دوستو، ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، فرمایا میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نظر میں کامیاب ہوئے، فوراً فرشتہ آ کر اس بچے کو ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور دمبا رکھ دیتا ہے وہاں پر، دمبے کے گردن پر، نلے پر ابراہیم علیہ السلام چھری چلا دیتے ہیں، پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو لڑکا بازو کھڑا ہوا ہے، الحمدللہ دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ کتنا بڑا مہربان میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ ایسے فراموشیاں کچھ لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی
یہ فراموشی ہو چکی ہے، یہ غفلتی ہو چکی ہے۔ ایک صحابی اپنے جانور کو ذبح کر کے عید کی نماز کو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ صحابی جانور ذبح کر کے نماز کو آئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، صرف اس کا گوشت تم کھا سکتے ہو۔ جس طریقے سے ہر دن ہم دکان جا کر گوشت لا لیتے ہیں، بس اسی طریقے کا گوشت ہو گیا اس جانور کا، مگر تم کو دوسرا جانور ذبح دینا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، آج بھی اس طریقے کی غلطی اس طریقے سے ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ یہاں پر سمجھو کہ اب وجے واڑے میں کئی عیدگاہ ہیں، لڑکے ایک عیدگاہ کو جاتے ہیں، باپ ایک عیدگاہ کو جاتے ہیں، باپ تھوڑی عمر والے ہوتے ہیں، دیر سے تیار ہو کر نکلتے ہیں، لڑکے صبح 6 بجے کے عیدگاہ میں جا کر وہاں پر نماز ادا کر لے کر جانور ذبح کر دیتے ہیں، خصاب نہیں ملتا بول کر، مگر باپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ باپ 10 بجے کی عیدگاہ میں جا رہے ہیں، 8 بجے کی عیدگاہ میں جا رہے ہیں، 7:30 بجے کی عیدگاہ میں جا رہے ہیں، لڑکے 6 بجے نماز پڑھ کر آ کر ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، آج میں بھی لبی پیٹ کی ہماری ہم جو مینٹنگ کر رہے ہیں مسجد چائے ہاؤس کے پیچھے PVP شاپنگ مال کے آگے، وہاں پر جا کر میں نماز پڑھ لیا۔ پھر دوسرا سنگھ نگر کا عیدگاہ، یہاں پر 6:30 بجے عید کی نماز، میں وہاں عید کی نماز پڑھ کر اپنے بچوں کو لے آ کر ان کو بھی پڑھا کر جانور ذبح کرا دیا۔ الحمدللہ جانور ذبح ہو گیا ہمارا الحمدللہ۔ اگر میں یہاں کی نماز اگر پڑھ لوں تو بچے ذبح نہیں کر سکتے جانور، کیونکہ میں نماز پڑھنے کے بعد اہم شخص میں ہوں۔ اگر قربانی کا ارادہ کر لیا تو میں اکیلا ناخن اور بال روکنا میرے لیے ضروری ہے۔ تو اس طریقے کی فراموشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، بہت سارے بھائی ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ابھی قربانی 3 دن باقی ہے نا، اسی لیے قربانی کے مسائل بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ آج ایک دن سے نہیں، ابھی بتایا نا، آج کل پرسوں اس پرسوں تک کر سکتے ہیں۔ جو بھائی ابھی تک قربانی کا جانور نہیں خریدے، طاقت ہونے کے باوجود، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، میرے محترم دوستو، طاقت بولے تو کیا ہے، بلڈنگ کا رہنے کی ضرورت نہیں، لاکھوں روپے بیلنس رہنے کی ضرورت نہیں، یا کار یا بائک رہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی گاڑی دے دیا یا سائیکل دے دیا، جانور خریدنے کا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ قربانی دینا ہوگا، کم از کم جانور میں حصہ لینا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ استطاعت دینے کے باوجود جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ طاقت ہونے کے باوجود جو اللہ کی راہ میں قربانی نہ کیا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ جو بھائی اس محفل میں طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود اگر قربانی دینے کا ارادہ اگر نہیں ہے تو ابھی سے قربانی کا ارادہ کر لیں، جانور ذبح ہونے تک اپنے بال اور اپنے ناخن روکے رکھیں۔ آپ کل دیں یا پرسوں دیں، یہاں تک کہ علماء کرام اس طریقے سے فتویٰ دے رہے ہیں کہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، قرضے کے طور پر پیسہ مل سکتا ہے، پھر یہ قرضہ بعد میں یہ بھائی ادا کر سکتا ہے، قرضہ لے کر بھی قربانی کا جانور خرید کر قربانی دینا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، ابھی سے نیت کر لیں، کم از کم 5 بھائی مل کر ایک جانور خرید سکتے ہیں، بڑا جانور، 3 بھائی مل کر ایک جانور خرید سکتے ہیں، 7 بھائی مل کر ایک جانور خرید کر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن آپ لوگ قربانی دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھائی، اب یہاں پر بخاری شریف کی حدیث پاک میں آ رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور خرید کر اس کو اچھے سے پرورش کر کے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ اصحاب کرام کا عمل ایسا ہی ہوا کرتا تھا، جانور خریدتے تھے اور اس کی پرورش کرتے تھے، اس کو پال کر موٹا تازہ کرتے تھے، موٹا تازہ کر کے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے تھے۔ مگر آج کے دن اکثر بھائیوں کا عمل اس حدیث کے خلاف ہو رہا ہے۔
اکثر بھائیوں کا عمل اس حدیث کے خلاف ہو رہا ہے. جانور تو خریدتے ہی، اس کی پرورش کا صحیح موقع ان لوگوں کو نہیں رہتا ہے. یہاں پر ویسا چارہ نہیں ملتا، یہاں پر اس طریقے سے ہم چرا نہیں سکتے. اگر ہم اچھا غذا اس کو کھلائیں گے، مگر اس کے مکان کے پاس ان جانوروں کے اندر وہ الحمدللہ وہاں پر وہ کئی مہینوں سے وہاں پرورش اس کی ہو رہی تھی، وہاں کا سکون، وہاں کا اطمینان اس جانور کو یہاں نہیں ملے گا. آپ اگر خریدنا ہے کئی ماہ پہلے خرید کر اس کی پرورش باقاعدہ کرنا ہوگا. کچھ بھائی 8 دن پہلے خریدتے ہیں، 15 دن پہلے خریدتے ہیں، صحیح طریقے کی پرورش نہیں کرتے ہیں. جانور اس طریقے سے رہتا ہے خریدنے کے وقت، پھر خریدنے کے 5-6 دن کے بعد دیکھے تو اس کے فصلیاں نظر آتے ہیں. وڈیسورم بول کر مقام ہے، 2 جانور لے کر آ گیا بیچارہ، 40 پر 5,000 رکھ کر لے کر آ گیا. اس کے بعد ترس رہا ہے کہ میں 40,000 کو دے دوں گا، کوئی لے لو، کوئی خرید لو. جذباتی نوجوان ہوا کرتے ہیں، جذباتی لوگ ہوا کرتے ہیں، خریدتے ہیں، مگر حدیث کے خلاف ان کا عمل ہوتا ہے. جانور کو خرید کر دبلا کر کے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں. اس کا خاص کر کے دھیان رکھے. ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ لیو خرید سکتے ہیں، لیو یعنی پورا جانور تول کر دیتا نا، جاؤ مہینہ پہلے چلے جاؤ، 15 دن پہلے چلے جاؤ، اس کے پاس خرید کر ایڈوانس دے کر آ جاؤ. اس وقت نہیں تولتا، وہ آپ کے جانور کو اچھے سے اچھا پرورش کر کے ویٹ ہے جیسا پرورش کرتا کر کے آپ لانے کے وقت تول کر دیتا. آپ صرف 1,000-2,000 ایڈوانس دے کر آ جاتے ہیں، آپ لینے کے وقت تک وہ اچھے سے پرورش کرتا ہے. وہ جانور سکون اور اطمینان کے ساتھ وہاں پر پرورش ہوتا ہے، پھر آپ کو تول کر دینے کے وقت تول کر دے دیتا ہے. آپ لا کر کیا کرتے ہیں؟ اس کو پورا کم کر دیتے ہیں. کئی جگہ سنتا ہوں میں ہڈیوں کا ہار، پھسلیاں باہر پڑ گئی، جانور کو لایا گیا. یہ سب غور کر کے اطمینان سے فیصلہ لینا لازم اور ضروری ہے. بچوں کی خواہش، عورتوں کی خواہش، جانور کو لے کر آ جاتے ہیں. یہ بھی حدیث کے خلاف ہوتا ہے میرے محترم دوستو. اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے خوشی میں پہلے بھی میں بتایا ہوں آپ لوگوں کو، ہم گلے ملتے ہیں. گلے ملنے کا تو رواج سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر کسی ایریا کا اگر وہ ماحول بن چکا ہے، نیکی سمجھ کر اگر نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی، تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ صرف ہم محبت سے مل رہے ہیں تو مل سکتے ہیں. اگر ہماری میل ملاپ دیکھ کر اگر کوئی دوسرا بھائی نیکی سمجھ کر اگر شروع کر دیا تو اس کے ذمہ دار ہم بنتے ہیں. اس کا خاص کر کے دھیان رکھیں. دوسری بات میں بتانا تھا کہ ہم جانور خریدتے ہی لاتے ہی اس کی پرورش کرنے میں، پھر عید سے پہلے دن کا 1 دن کا روزہ اگر کوئی رکھ لیا تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عید سے پہلے دن، عید سے پہلے دن، کل کے دن، عرفے کا دن یا 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن یا 9 ذی الحجہ کا اگرچہ کوئی روزہ رکھ لیا تو 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو اس روزہ رکھنے میں بھی بھاری پڑتا ہے. یہ جانور ہم خرید کر لائیں گے تو اگر روزہ رکھیں گے تو جانور کو چرا نہیں سکتے، دھوپ میں نکل نہیں سکتے. یہ سب مسائل ہے میرے محترم دوستو، اس طریقے سے یہ کیجئے. خیر آپ لوگوں کا ٹائم میں زیادہ لینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ کرنٹ بھی گیا ہے، بعد میں ہے نا ادھر آپ لوگوں کو ہوا بھی نہیں چل رہی ہے، تو خاص کر کے اس کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ اکبر. کس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میرا روزہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا تحقیق یقیناً صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے.
غور کیجئے میرے محترم دوستو. اور دوسری آیت میں یوں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کو، ہمارے نفسوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو میرے محترم دوستو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیسہ ہمارے پاس ہے اس پیسہ کا خرچ ہوتا نا، ہمارا پیسہ خرچ ہو جاتا بول کر قربانی دینے کے لیے آج کے دن کئی بھائی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ہیلے بہانے ٹٹول رہے ہیں، مگر یہ پیسہ، یہ جان، یہ ساری دنیا اللہ کی ہے میرے محترم دوستو. اللہ کا دیا ہوا پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم آگے پیچھے ہوں گے تو ہماری کاروبار میں، ہماری صحت میں، ہمارے مکانوں میں برکت کیسے ہوگی؟ خیال کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مکمل دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.